السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو اوور چینل اسٹڈی 910 ود آصف اینڈ سائمہ۔ جی اسٹوڈینٹس، آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، ایسڈ رین۔ ایسڈ رین کے بارے میں آپ نے پہلے پریویس چیپٹر میں بھی پڑھا ہے۔ ایسڈ رین کیا ہے کہ جب جتنے ایئر پولوٹنٹس ہیں جب انوائرمنٹ میں ہو، واٹر ڈراپلٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور یہی ایسڈ رین کی صورت میں جب نیچے آتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایسڈ رین۔ اب یہاں پہ ایسڈ رین کے بارے میں بتایا گیا کہ when rain water has the pH between 4.2 and 4.4 it is known as acid rain۔ تو یہاں پہ MCQ کی فارم میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسڈ رین کی پی ایچ کتنی ہوتی ہے، تو وہ ہے 4.2 سے لے کے 4.4 تک ہے۔ ایسڈ رین کے بارے میں جو سب سے پہلے جو آئیڈیا پیش کیا تھا وہ یہاں پہ 1852 میں رابرٹ اینگس اسمتھ نے بتایا تھا۔ Robert Angus Smith was the first to show the relationship between acid rain and atmospheric pollution in the Manchester, England میں۔ He is the sometime referred to as the father of acid rain۔ اس کو father of acid rain اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے acid rain کے بارے میں اسی پرسن نے بتایا تھا۔ اب اس کے اکارڈنگ اس نے کیا بتایا تھا کہ burning of fossil fuels releasing harmful gases into the atmosphere, these gases sulfur dioxide and sulfur trioxide are produced due to the presence of sulfur in the fossil fuel۔ جتنے fossil fuel ہم برن کرتے ہیں ان کے نتیجے میں یہ سلفر ڈائی آکسائڈ یا سلفر ٹرائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہیں۔ Sulfur dioxide is converted to sulfur trioxide in the presence of oxide of nitrogen of the atmosphere۔ اب ایٹماسفیئر میں نائٹروجن کے آکسائڈ بھی ہیں، ان آکسائڈ کے ریئیکشن کی وجہ سے سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ Oxides of nitrogen are produced mostly by the direct combination of atmospheric oxygen and nitrogen in the industrial and domestic combustion process۔ تو جتنے بھی آکسائڈ آف نائٹروجن ہے یہ انڈسٹریل پروسیس کی وجہ سے یا ڈومیسٹک کمبشن کی وجہ سے انوائرمنٹ میں آتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا طریقہ ہے کہ یہ جتنے بھی آکسائڈ نائٹروجن کے ہیں یا سلفر کے ہیں جب ایٹماسفیئر میں یہ موجود ہیں واٹر ڈراپلیٹس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے اس کو اس کے ریسپیکٹیو ایسڈ میں کنورٹ کر دیں گے۔ اب ریسپیکٹیو ایسڈ سے کیا مراد ہے کہ نائٹروجن کے آکسائڈ جو ہیں جب واٹر ڈراپلیٹس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے تو اس کو نائٹرک آکسائڈ میں کنورٹ کر دیں گے، اسی طرح جو سلفر کے آکسائڈ ہیں واٹر ڈراپلیٹس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے تو اس کو سلفیورک ایسڈ میں کنورٹ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ جو ڈائیگرام کے تھرو آپ کو شو کیا گیا ہے کہ ایسڈ رین ہوتا کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں جی وہیکل سے نکلنے والا ایگزاسٹ ہے، اس میں نائٹرک آکسائڈ نائٹروجن کے آکسائڈ ہو سکتے ہیں، اس طرح جو انڈسٹریز ہیں فیکٹریز ہیں ان سے نکلنے والے سلفر ڈائی آکسائڈز ہیں، یہ سلفر ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جب ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں ان واٹر ڈراپلیٹس کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ایسڈ رین میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسڈ رین جب انوائرمنٹ میں گرے گی واٹر باڈیز میں آئے گی یا پلانٹس پہ درختوں پہ جہاں بھی گرے گی وہاں پہ اس کو خراب کرے گی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کو ریئیکشن دیے گئے کہ ایسڈ رین ایکچولی بنتی کیسے ہے کہ سلفر کمپاؤنڈ ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا سلفر ڈائی آکسائڈ، یہی سلفر ڈائی آکسائڈ جب مزید آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی تو اس کو سلفر ٹرائی آکسائڈ میں کنورٹ کر دے گی۔ سلفر ٹرائی آکسائڈ واٹر کے ساتھ ملتی ہے اور اس کو سلفیورک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے H2SO4۔ تو یہاں تک یہ جو ریئیکشن ہے یہ سلفر کے کمپاؤنڈز کے دیے گئے ہیں۔ اگلے اسی طرح ریئیکشن دیکھیں نائٹروجن کے کمپاؤنڈ جب نائٹروجن آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی اس کو نائٹروجن آکسائڈ میں کنورٹ کرے گی، اس کو مزید آکسیجن ملے گی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بنے گا، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جب واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو اس کو نائٹرک ایسڈ یا نائٹرس ایسڈ میں کنورٹ کر دے گا۔ تو یہ ایسڈ ہے اور ایسڈ رین کی فارم میں یہ ڈاؤن ورڈ یا ایٹماسفیئر سے نیچے ہماری زمین میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ایسڈ رین میں جو بیسیکلی بننے والے ایسڈ ہیں ایک اس میں یہ سلفیورک ایسڈ آ جاتا ہے اور ایک اس میں نائٹرک ایسڈ یا یہ نائٹرس ایسڈ آ جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایسڈ رین کے بارے میں دیکھیں بات کی گئی ہے ایسڈ رین لکس فیلز اینڈ ٹیسٹ لائک کلین رین۔ ایسڈ رین کا آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیسی ہے، وہ ایسی فیل ہوتا ہے جیسے وہ سمپل کلین رین ہوتی ہے لیکن ایکچولی وہ ایسڈ رین ہے۔ اٹس کروسیو نیچر کازز دا وائڈ اسپریڈ ڈیمیج ٹو دا انوائرمنٹ، تو یہ ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے، دیر از اے جائنٹ فلوٹنگ پیچ آف دی گاربیج اسپریڈ اوور ان دا پیسیفک اوشن۔ کیا بات کی گئی ہے؟ جائنٹ فلوٹنگ پیچ آف گاربیج، کوڑے کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے پیسیفک اوشن میں۔ اٹ کنٹین اباؤٹ 100 ملین ٹنز آف گاربیج، اتنا گاربیج ہے۔ اب یہ گاربیج کہاں سے آیا؟ کوڑا کرکٹ وہی ہے جو ہیومنز نے پھینکا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی ایکویٹک لائف کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ جی آ جاتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، ایفیکٹ آف ایسڈ رین۔ ایسڈ رین کے ایفیکٹ کیا ہیں؟ ایفیکٹس کی جب بھی بات کریں گے تو اس کے ایفیکٹ ہمارے انوائرمنٹ پہ دیکھیں گے، یہاں جو ہے وہ ہیومن کے اوپر یا لائف ہے پلانٹس کے اوپر اینیملس کے اوپر کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں۔
ایٹماسفیئر کی بات کریں تو یہاں پہ جو آتا ہے سب سے پہلے جو اس کا افیکٹ ہے سوئل پہ ہوتا ہے. سوئل پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسڈ رین سوئل کے اوپر گرے گی تو اس کو ایسیڈک میں کنورٹ کر دے گی. اب یہ ایسیڈک سوئل جو ہے ہمیں پتا ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ سوئل کے اندر گرو کرتے ہیں, اسی سوئل سے وہ اپنے نیوٹرینٹس لیتے ہیں, لیکن اگر ایسڈ رین اس سوئل کو ایسیڈک کنورٹ کر دے گی تو پلانٹ کو تو وہ نیوٹرینٹ نہیں مل پائیں گے. تو سب سے پہلا یہاں پہ جو کیا کام ہوگا کہ پلانٹ کی گروتھ رک جائے گی. پھر اس کا جو ایک اور افیکٹ کیا گیا ہے کہ اٹ کین آلسو ڈیزالو ٹاکسک سبسٹانس سچ ایز دی ایلومینیم اینڈ مرکری وچ آر نیچرلی پریزنٹ ان دا سوئل. تو سوئل میں موجود ایلومینیم اور مرکری کے ساتھ ریئیکٹ کر دے گی, اس کو ٹاکسک سبسٹانس میں کنورٹ کر دے گی, تو جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں یہ بھی خراب ہو جائیں گے جو کہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں. جی اگلا ایفیکٹ جو بتایا گیا پلانٹ پہ کہ ایسڈ رین پلانٹ کو کیسے ڈیمیج کرتی ہے, ویجیٹیشنز کا پلانٹ کو کیسے کرتی ہے. جب ایسڈ رین ہوگی سوئل کو ایسیڈک میں کنورٹ کر دے گی تو وہی پلانٹ جو اسی سوئل سے جو اپنے منرل یا نیوٹرینٹ لے رہے تھے وہ نہیں پراپر لے پائیں گے, اور یہ ایسڈ رین کیا کرے گی کہ اس سوئل میں سے جتنے نیوٹرینٹس ہیں ان کو واش اوے کر لے گی, ان کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گی. ایسڈ رین کین ڈیمیج دی ویجیٹیشن اینڈ پلانٹس. مینی پلانٹس cannot live or grow in the acidic soil. اب ایسیڈک سوئل میں یہ پلانٹ جو ہے وہ نہیں گرو کر پائیں گے. The tree roots hold the soil together on hills and mountain areas. If the trees are destroyed, then the soil is washed away and new plants cannot grow there. کہ اگر یہی ایسیڈک سوئل ہے وہاں سے اس کی وجہ سے پلانٹس یا ویجیٹیشن خراب ہو رہی ہے تو وہاں پہ پھر نیو پلانٹس بھی نہیں اگ پائیں گے. پھر ایکویٹک لائف کی طرف آ جاتے ہیں. ایکویٹک لائف مطلب آبی جاندار جتنے بھی ایکویٹک باڈیز میں, سمندر میں, دریاؤں میں, جھیلوں میں پائے جانے والی جو لائف ہے اس کو یہ بہت بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے. Acid rain fall into drains, streams, lake, marshes, river and damage the aquatic life. Acid rain can make water too acidic for animal to live. Water جب acidic ہو جائے گا تو یہ animals اس میں زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے. Due to this, many lakes and rivers no longer have fish. اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایسڈ رین کی وجہ سے بہت سی لیکس اور ریور ایسے ہیں جہاں پہ فش ہے ہی نہیں. اگلا ایفیکٹ اس کا بتایا گیا ہے ہیومن ہیلتھ پہ. ہیومن ہیلتھ پہ ایسڈ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ the acidification of surface water does not affect life directly. اب یہاں پہ ڈائریکٹ افیکٹ نہیں کر رہی ہے. however toxic substance leached from the soil can pollute and water supplies and damage the human health. ڈائریکٹلی تو ایسڈ رین آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے, لیکن آپ کیونکہ اسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں, اس سوئل کو یوز کر سکتے ہیں, اس پولوٹیڈ سوئل, لینڈ اور یا پولوٹیڈ واٹر کی وجہ سے ہیومن ہیلتھ کے اوپر بھی افیکٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ایگریکلچر پہ افیکٹ آتا ہے. کراپس آر لیس افیکٹڈ بائی دا ایسڈ رین دین فارسٹ. Farmers can prevent the acid rain damage by monitoring the condition of the soil and when necessary adding the crushed lime to neutralize the acid. کیا کہا گیا ہے کہ ایگریکلچر کو اس کا کم افیکٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فارمر ہے وہ وہاں پہ سوئل کی کنڈیشن کو چینج کر دیتے ہیں. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہاں پہ کرشڈ لائم یا کیلشیم آکسائڈ ایڈ کیا جاتا ہے. یہ کیلشیم آکسائڈ بیسک ان نیچر ہے. جب وہ اس زمین میں ایڈ کیا جائے گا تو وہ اس کی ایسیڈیٹی کو کم کر دے گا یا ختم کر دے گا, جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ کراپس بہتر طریقے سے گرو کر سکتی ہیں. لیکن جو بات کی گئی ہے کہ یہاں پہ ایسڈ رین جو ہے وہ فوریسٹ کو زیادہ کرتی ہے. دیکھیں اب وہاں پہ ان فوریسٹ کی, ان جنگلات کی تو کسی نے جا کے دیکھ بھال نہیں کرنے جانا. اپنی زمینوں کی تو کسان دیکھ بھال کر لیں گے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کلٹیویشن کی یا فصلیں اگانی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ فارمرز اس کو خود سے کنٹرول کر رہے ہیں. ایگریکلچر پہ, اس پہ یا کلٹیویشن پہ یا فصلوں کی پیداوار پہ اس کو ہیومن نے یا فارمرز نے خود سے کنٹرول کیا. کیسے؟ کہ کرش لائم یا کیلشیم آکسائڈ یوز کر کے کہ وہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں اس کی ایسیڈیٹی کو. جی نیکسٹ ہے ہیومن میڈ اسٹرکچر. ہیومن میڈ اسٹرکچر جب ان کے اوپر ایسڈ رین گرے گی وہ اس کو خراب کر دے گی. جیسے ایسڈ رین اینڈ ڈرائی ڈیپوزیشن آف ایسیڈک پارٹیکل ڈیمیج دا بلڈنگس, اسٹیچوز, آٹوموبائلس اینڈ ادر اسٹرکچر میڈ آف اسٹون اینڈ میٹل. اب اسٹون اور میٹل سے بنے ہوئے جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں وہ ایسڈ رین کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے. کیونکہ اسٹون یا میٹل ہے, جب اس کے اوپر ایسڈ گرے گا, اور میٹل تو ایسڈ کے ساتھ جو ہے وہ بہت جلدی سے ریئیکٹ کرتی ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کی جو سرفیس جب کیمیکل ریئیکشن ہو جائے گا تو وہ خراب ہو جائیں گی. Historical building like the Parthenon in the Athens, Greece and the Taj Mahal in Agra, India are the deteriorating due to the acid rain. تو یہاں پہ آپ کو اگزامپل بھی دے دی ہے کہ ایسڈ رین کی وجہ سے یہ والی بلڈنگز جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں. جی نیکسٹ ہے منی ایکسرسائز. Which acids are made when sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in rain? اب یہاں پہ ہم نے اس کے ایسڈ رین کے پڑھا بھی تھا کہ جب سلفر ڈائی آکسائڈ ایسڈ بناتی ہے, پہلے سلفر ڈائی آکسائڈ کنورٹ ہوگی سلفر ٹرائی آکسائڈ میں, اور یہی سلفر ٹرائی آکسائڈ کو جب مزید آکسیجن ملے گی تو یہ کنورٹ ہو جائے گا سلفیورک ایسڈ میں.
تو یہاں پہ آپ اس کا آنسر دیں گے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ سے بننے والا ایسڈ جو ہے وہ سلفیورک ایسڈ H2SO4 ہے. اسی طرح نائٹروجن ڈائی آکسائڈ سے بننے والا ایسڈ جو ہے وہ نائٹرک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے, HNO3 اس کو بولیں گے, یہاں اس میں HNO2 نائٹرس ایسڈ ہے. جی نیکسٹ کویسچن ہے, واٹ ہیپن ٹو دا سوئل اف ٹریز آر ڈسٹرائڈ بائی دا ایسڈ رین. اگر ٹریز ہی ڈسٹرائے ہو جائیں ایسڈ رین کی وجہ سے تو سوئل کو کیا ہوگا کہ سوئل وہاں کی ایروژن ہو جائے گی سوئل, اور اس میں نیو پلانٹس جو ہیں گرو نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پہ آپ اس کا جو آنسر دے سکتے ہیں کہ پہلا اس میں آ جائے گا کہ سوئل ایروژن ہوگی, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاس آف نیوٹرینٹس ہو جائے گا, اور اسی سوئل میں نیو پلانٹس ڈز ناٹ گرو. تو اس کے آنسر میں آپ یہ 3 باتیں بتا سکتے ہیں کہ اگر جو ایسڈ رین کی وجہ سے ٹری ڈسٹرائے ہو جائیں تو وہی سوئل میں سب سے پہلے سوئل ایروژن ہوگی. سوئل ایروژن مین اس کی زرخیزی ختم ہو جائے گی, لاس آف نیوٹرینٹس آئیں گے, نیوٹرینٹس نہیں رہیں گے, اور اس میں پھر نیو پلانٹس یا نئے پودے نہیں اگ سکیں گے. جی اسٹوڈینٹس, اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے. تھینک یو, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.